یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم پیغمبر کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال آواز اور زبور جیسی آسمانی کتاب، انصاف کا اعلیٰ معیار اور بادشاہت عطا کی، جن کی عبادت پر پہاڑ اور پرندے بھی لبیک کہتے تھے، اور جن کی زندگی میں طاقت، فہم، روحانیت اور حکمت کا حسین امتزاج تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ داستان ہے جو ہر دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور آپ بنی اسرائیل کے قبیلے یہودا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام یوسع تھا۔ آپ کی ولادت فلسطین کے ایک علاقے بیت لحم میں ہوئی۔ آپ کے 12 بھائی تھے اور آپ سب سے چھوٹے تھے، لیکن دل کے سب سے بڑے تھے۔ نوجوانی میں حضرت داؤد علیہ السلام چرواہے کا کام کرتے تھے۔ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے آپ اکثر تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے اور زبور کی ابتدائی آیت اپنے دل میں پڑھتے۔ آپ کی سادہ زندگی، اللہ سے گہرا تعلق اور محنتی مزاج ہی آپ کو نبوت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل کا لشکر جالوت جیسے جابر بادشاہ سے لڑنے نکلا، تب حضرت داؤد علیہ السلام ایک نوعمر لڑکے کے طور پر شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت قلب عطا کی اور آپ نے ایک پتھر اور گلیل سے جالوت کو قتل کر کے پوری قوم کو فتح دلائی۔ یہ واقعہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ جالوت کی شکست کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زبور نازل فرمائی جو اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل تھی۔ آپ کی آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو صرف اللہ کے نبی کو ہی عطا ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی سلطنت کو انصاف اور فہم سے سنبھالا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو۔ آپ کے دربار میں عدل سب کے لیے یکساں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کیا، وہ یہ کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ آپ خود زریں اور جنگی ہتھیار بنایا کرتے تھے۔ یہ فن نہ صرف آپ کی قوت کا اظہار تھا بلکہ اللہ کی طرف سے خاص عطیہ بھی تھا، جیسے کہ سورۃ سبا میں بیان ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی بنے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو علم، عدل اور حکمت سکھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف بادشاہت سنبھالی بلکہ اس میں مزید بلندی حاصل کی۔ یہ ایک نبی سے دوسرے نبی کو منتقل ہونے والی روحانی وراثت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات تقریباً 100 سال کی عمر میں بیت المقدس میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی جگہ سنبھالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں موجود مانی جاتی ہے، اور ان کا نام آج بھی عدل اور عبادت کی علامت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا انسان چاہے کتنا بھی معمولی ہو، دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو بھی ہرا سکتا ہے۔ ان کی حیات ہمیں عدل، عبادت، علم اور حکمت کی راہوں پر چلنے کا سبق دیتی ہے۔ اگر ہم آج بھی ان کی سیرت کو اپنائیں تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔